اور یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آج ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے جس کو یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اور اپنی بہتری کے لیے قرآن کو پڑھے، نہ صرف پڑھے بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اور اکثر گھروں میں تو قرآن کو ایک انٹرنس پہ رکھ دیا ہے اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جی ہم جب آنا جانا کریں گے تو ہم قرآن کے سائے میں آنا جانا کریں گے، اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات خراب ہیں، ہماری معیشت اچھی نہیں چل رہی۔ ان کو یہ بات کسی نے سکھائی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک قدرتی بچپن سے ایک فطری عمل، کیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میرے اور آپ کے لیے اتارا تھا اس مقصد کو ہم نے اچیو کیا؟ دیکھیں، اس بات سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ قرآن مجید جیسی افضل کتاب نہ دنیا میں کوئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ لیکن دیکھیں، آج ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے جس کو یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آج ہماری نارمل پریکٹس میں قرآن کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے، ہر گھر میں اس کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اپنی مصروفیت میں سے وہ قرآن کو ضرور دے، اور وہ یہ کوئی قرآن کے اوپر احسان نہیں کرے گا بلکہ اپنی تربیت اور اپنی بہتری کے لیے قرآن کو پڑھے، نہ صرف پڑھے بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم اس سسٹم سے بہت باہر نکل چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو ایک بڑے اچھے سے غلاف میں، ایک بہت اچھے سے کپڑے میں اس کو باندھ کر اور کسی اونچے مقام پر یا الماری پر رکھ دیا ہے، اور اکثر گھروں میں تو قرآن کو ایک انٹرنس پہ رکھ دیا ہے اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جی ہم جب آنا جانا کریں گے تو ہم قرآن کے سائے میں آنا جانا کریں گے۔ سوچ اچھی ہے، لیکن یہ بتائیے کیا قرآن صرف اس لیے آیا تھا؟ کیا قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر میں اور آپ اور ہمارا پورا معاشرہ ایک صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے؟ کیا اس لیے نہیں آیا تھا قرآن؟ کیا یہ ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے نہیں اترا؟ آج قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا۔ اب آپ اس میں جا کے کسی دن فرصت ہو تو کسی دن جا کر چیک کیجئے گا کہ کتنی گرد اس کے اوپر ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو ہم نے کبھی کھول کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات خراب ہیں، ہماری معیشت اچھی نہیں چل رہی، ہم جو ہے وہ ذب و حالی کا شکار ہیں، ہمارے اوپر مصائب ہیں، ہمارے اوپر پریشانی ہے۔ تو ہم نے قرآن سے اپنا ریلیشن کیسا بنایا؟ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ کیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میرے اور آپ کے لیے اتارا تھا اس مقصد کو ہم نے اچیو کیا؟ چلیں، اچیو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کی کیا کوشش بھی کی؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنا فرض ادا کیا؟ کیا اس کو پڑھا؟ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کہہ کیا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے؟ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی اس جذبے کے ساتھ قرآن کو کھولا کہ میں قرآن آج اس لیے کھول رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر سکے؟ کبھی یہ سوچ آئی ہمارے دل و دماغ میں؟ اگر نہیں آئی تو پھر ہمارا دماغ کہاں ہے؟ کیا آج ہم صرف کمانے کھانے کی ٹینشن میں لگ گئے؟ آج ہم صرف الجھ گئے ہیں زندگی میں اپنے لائف سٹائل کو کیسے بہتر کریں؟ کیا انہی چیزوں میں ہم پڑ گئے اور اسی لیے ہی ہم دنیا میں آئے تھے؟ سوال تو ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم جا کے لگژری گاڑی، لگژری بنگلہ افورڈ کرو؟ منع نہیں کیا، یہ سب بھی کرو، لیکن جو بنیادی مقصد تھا قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، کیا وہ فریضہ میں اور آپ انجام دے رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کے گھروں میں یہ روٹین ہے کہ ہم اس کو پابندی سے پڑھیں؟
آج ہم نے قرآن کو اوکیجنلی بنایا ہوا ہے، اوکیجنس کے مطابق ہم نے قرآن کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ آج آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے لوگ کب نظر آتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کو کب نظر آتا ہے قرآن؟ بچی کی رخصتی کے وقت، کہ جی بچی کی جب شادی کے ٹائم رخصتی ہوگی تو اس کے سر کے قرآن کے سائے تلے اس کی رخصتی ہوگی۔ صرف اوکیجنس کے لیے رہ گیا قرآن، ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن۔ بہت ہی کم گھر ایسے رہ گئے ہیں اب کہ جو قرآن کو مستقل پڑھنے کی، جنہوں نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے، قرآن کو پڑھنے کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، بات ہمیشہ جب بھی کی جائے گی بات تو میجورٹی کو دیکھتے ہوئے کی جائے گی کہ میجورٹی کس طرف ہے، کہ اچھائی کی طرف ہے، برائی کی طرف ہے۔ تو جب ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں تو میجورٹی تو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ قرآن سے بہت دور ہیں۔ نہ صرف ہمارے ینگسٹرز بلکہ وہ لوگ جو ایک اچھی ایج میں، ایک بڑی ایج میں جا چکے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے آج۔ تو خدارا جس طریقے سے ہم نماز کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، بے شک ہے فرض، پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کچھ اہمیت قرآن کو بھی تو دیں، ہم اس سے بھی تو کچھ سیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ کیا رہے، خود تو ترجمے سے پڑھیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کیفیت نہیں بن پا رہی ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پڑھنے میں تھوڑی جدوجہد ہوتی ہے، کیونکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں شاید انہوں نے اپنے بچپن میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عربی نہیں پڑھی یا بہت پہلے پڑھی تھی، اب وہ قرآن کھولتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے پڑھنے میں، عربی کا تلفظ کرنا اور اعراب کے ساتھ پڑھنا، تو اس میں تھوڑی پرابلم آتی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو 2 اجر ملتے ہیں۔ پہلا اجر قرآن پڑھنے کا، یعنی پہلا ثواب قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا مشقت کا، تو اس پر تو زیادہ ثواب ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی عادت بنائیں، ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کریں۔ دوسرا، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ایک پارہ ختم کریں، آدھا پارہ ختم کریں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ ایک صفحہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، آپ 2 لائن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، آپ 2 لائن پڑھیں، آپ 3 لائن پڑھیں، آپ 4 لائن پڑھیں، آپ 5 لائن پڑھیں، لیکن کم سے کم پڑھیں تو روز، پڑھیں تو ضرور۔ آپ بھلے کم پڑھیں لیکن روز پڑھیں۔ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کو کھولیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں قرآن کو آج سمجھوں گا کہ اللہ مجھے بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت آج ہماری بنے گی تو پھر جو ہے وہ اس میں کوالٹی آئے گی، اور پھر جب انسان قرآن پڑھ کے جب اللہ سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ کیفیت تو بنے۔ آج ہماری تمام تر جو فکر ہے وہ پیسہ کمانے میں لگی ہوئی ہے، وہ جابز ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے ان کاموں کو فرض سمجھا ہوا ہے تو قرآن پڑھنے کو کون فرض سمجھے گا؟ آپ جو توجہ ادھر دے رہے ہیں اپنی نوکری کو، اپنے کام کو، اپنے فرض کو، اس کا کم سے کم 20% تو آپ قرآن کو دیں، کم سے کم بھی اس دور میں، کہ آپ کچھ سیکھ سکیں، آپ اس پر کچھ عمل تو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں قرآن کے لیے قدرتی محبت پیدا کی ہے۔ ہر انسان جو مسلمان ہے اس کے دل میں قرآن کی جو تعظیم ہے، جو عزت ہے، جو احترام ہے، وہ قدرتی طور پر اللہ نے اس کے دل میں دی ہے۔ چند ایک آدھ مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے جو اسکول جاتے ہیں تو وہ دیگر علوم کی کتابیں اپنے بیگ میں ہینگ کر کے اپنے پیٹھ پر رکھ کر جاتے ہیں، جبکہ آپ نے مدرسے جانے والے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ قرآن شریف ان کے سینے کے قریب ہوتا ہے، وہ ایسے ہاتھ میں کر کے اپنے سینے سے لگا کر قرآن کو جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات کسی نے سکھائی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک قدرتی بچپن سے ایک فطری عمل۔ اس کے علاوہ
آپ کسی درزی کے پاس جائیں, آپ اس سے اتنا سا کپڑا کوئی مانگیں گے تو وہ آپ سے اس کے پیسے لے گا, لیکن آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے اتنا سا کپڑا چاہیے اور مجھے اس کا غلاف بنانا ہے قرآن کا, وہ آپ سے پیسہ نہیں لے گا, وہ آپ کو ایسے ہی فری میں دے دے گا ثواب کی نیت سے. یہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا جو غلاف ہے اس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے, وہ کپڑا بھی ہمارے جو ہے وہ اتنا باعث فخر اور باعث عزت ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا کہ اللہ نے اس کی تعظیم قدرتی طور پر اگر میرے اور آپ کے دل میں اتاری ہے, تو اس کتاب کے ساتھ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف قرآن کو پڑھنے بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.